اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جو مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ ایک عرصہ دراز سے ہم نے مسٹر تیلی کو کسی بھی معاملے میں ٹچ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان حضرت کی طرف سے کوئی گستاخانہ ویڈیو یا کوئی مبنی برکز بیان ابھی تک جاری نہیں ہوا تھا۔ حال ہی میں ان کی ایک مجلس سننے کا ذرا اتفاق ہوا۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سید نذیر شاہ صاحب، انہوں نے ان حضرت کی ایک مجلس میں انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے، اینڈ آئی واز ڈیم شاکڈ۔ جو اس بندے نے مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ایک انتہائی مبنی بر جہالت بات کی ہے اس کے اندر، وہ اب کیا کر سکتے ہیں سامعین۔ مجھے تو خدا کی قسم حیرت ہے ان لوگوں پہ، اور بھائی ان جیسوں کو پڑھا کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ اور میں یہ ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں، بہت سے ایسے بانیان ہیں سامعین جو بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا، اب خیر انہیں یہ ویڈیو سن کے تھوڑی سی خجالت تو محسوس ہوگی، اگر تو شرم کا مادہ ہوا تو اگلی دفعہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ جو یہ تیلی اور اسی طرح کے جتنے بھی یہ ذاکرین اور خطیب ہیں، انہیں مجلس پڑھوا لیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ممبر پہ جھوٹ بولتے ہیں، پتہ ہے، اس کے باوجود ان کا ڈرامہ کیا ہوتا ہے، شاہ جی وہ عوام انہوں نے سن دی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو سیدھے سیدھا کو پھر بھائی آپ کے جو مجالس کے اور دیگر عزاداریوں کے معاملات ہوتے ہیں یہ امام کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہیں۔ اور ایسے ہی بدبخت قسم کے بانیان مجالس اور ان جیسے لانتی قسم کے لوگوں کی وجہ سے پورے کے پورے مکتب پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں نواسب۔ آپ کا تو کام ہی پیسوں کا ہے، آپ ایسوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں جنہیں اردو پڑھنا نہیں آتی، جنہیں یہ نہیں آتا، جنہیں وہ نہیں آتا، اینڈ سو آن۔ خیر میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا یہ اصلاحی دروس دینے کا، میرا کام ہے دشمن آل محمد کی لت میں موڑا کسنا۔ میں کوئی طارق جمیل تھوڑی ہوں جو بیٹھا ہوں جی ماں باپ کی بات مانو، ایگزام میں فرسٹ آؤ، سودا ہمیشہ گھر ٹائم پہ پہنچو، نہیں، میرے معاملات نہیں ہیں۔ تو اب ڈائریکٹلی چلتے ہیں اس بدبخت کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے اس کی جہالت کا منہ توڑ دندان شکن جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے اللہ، میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر اصحاب ہو جو میرے پاس ہیں۔ مولا حسین نے فرمایا میرے اللہ میں نہیں جانتا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے۔ یہ جملہ کسی ذاکر یا شاعر نے محبت میں نہیں پڑھا، یہ حسین علیہ السلام نے عین امامت میں پڑھا ہے۔ یہ جملہ کلام امام ہے، گفتگو حسین ہے، یا میں آسان کروں کہ نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان، نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان، نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان، علل شرائع شیخ صدوقی، علل شرائع شیخ صدوقی، علل شرائع شیخ صدوقی۔ ایز ایکسپیکٹڈ سامعین، تاریخی جہالت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو اس بندے کو دیکھے۔ کوئی بندہ تیلی ماچھی سے اٹھ کے سیدھا علامہ کیسے بن جاتا ہے، اس بندے کو دیکھے۔ فیصل آباد کے مین چوک میں پان کی دکان سے سیدھا ممبر حسین تک کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بندے کو دیکھے۔ اس پہ تو لعنت ہے ہی، جس خناس نے اسے ممبر پہ بٹھایا تو وہ اس سے بڑا لعنتی ہے۔ خیر، اور جناب کو استاذ بھی وہی ملے ہیں جو صبح اخبار جہان کی نیوز پیپر وغیرہ پڑھ کے سیدھا وہی باتیں آ کے ممبر پہ کر دیتے ہیں، وہ ریاض صاحب۔ اللہ ہی جانے خدا کی قسم کیا چل رہا ہے سامعین شیعہ قوم میں اس ٹائم۔ جب دشمن کی طرف سے للکار آتی ہے تو الحمدللہ میدان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قبلہ حیدری صاحب اور یہ فقیر نظر آتے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ تب وہاں پہ دور دور تک ان کا کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مناظرہ لڑا ہو یا کسی مناظرے میں جا کے قوم کی نمائندگی کی ہو، کہیں بھی نہیں، بس دوروں دور سلام۔ اور جب رج کے پیسے ملنے ہوں، کچھ مراسیوں کو سیادت کے مرتبے پہنچا کے ان کی مرکزی مجلسیں پڑھنی ہو، تو پھر ماشاءاللہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دس از بیسیکلی اے ممبر مافیا۔ ان لوگوں نے ممبر حسین کو ایک مافیا کی طرح بنا دیا ہوا ہے، اور اب فقط اور فقط صاحب الزمان کی ہی دست مبارک میں اس سارے مسئلے کا حل ہے۔ خیر، اب اس نے جو بکواس کی ہے، سب سے پہلے تو علل الشرائع، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نام علل الشرائع تھا، اب حضرت کی لغت کے مطابق، لغت تیلیان کے مطابق اب اس کا نام ہو گیا علل الشرائع۔ چلو جی، جیسے روایت کو روایت،
جیسے اور وہ تو اس نے ایک اور بھی بونگی ماری تھی, ایک ہوتا ہے راہب, ایک ہوتا ہے راہب. چلو جی, اللہ اکبر. خیر اس کی تو وہی منافقت کھل گئی تھی جب یہ وہ وسیم بلوچ خناس کے خلاف اس نے ویڈیو بنانے کے لیے مجھے میسج کیا تھا. میں نے اس کے وہ اسکرین شاٹس واٹس ایپ کے اندر ڈال دی, اس کی ماں مرنے والی ہو گئی. ہو بہرحال اب ڈائریکٹلی ذرا دلائل کی طرف چلتے ہیں سامعین. نہج البلاغہ کے بارے میں جو اس نے نعوذ باللہ بکواس کیا کہ مولا حسین کے بارے میں کہ نہج البلاغہ کا بیٹا اس کا فرمان, استغفر اللہ ربی وتوب, مولا علی امام حسین کے والدہ کہ نہج البلاغہ امام حسین کی والدہ ہے, استغفر اللہ ربی وتوب اللہ. کیا بکواس کر رہا ہے یہ جاہل گوار انسان. اور نہج البلاغہ میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو مردود ہیں, جاہل کے بچے کبھی کھول کے پڑھی بھی ہے اسے. عربی تخاریج اور شروحات تو ایک طرف, کبھی سادی نہج البلاغہ ترجمے والی بھی کبھی تمہیں پڑھنے کا شغف ہوا ہے؟ بس نہیں جی. خیر تو سامعین یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ نہج البلاغہ کی روایات مردود ہیں, بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اس پہ ہڑا ہڑی مچا دیں کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں, وہ کیسے کر رہے ہیں. تو اس پہ اتنی واویلا مچانے کی ضرورت نہیں. شیعہ سنی دونوں علماء نے مل کے ایک کتاب مرتب کی تھی اس پہ. اس جیسے جاہلوں کے لیے کم از کم یہ چھوٹی کتاب ہی کافی ہے. استناد نہج البلاغہ. علی نقی نکن جو ان کے ابا جی ہیں, اور خان امتیاز علی رامپوری صاحب, یہ شیعہ سنی دونوں علماء نے مل کر پوری کتاب لکھی تھی. اس میں نہج البلاغہ کے مصادر اور اس کی استنادی حیثیت کو باقاعدہ واضح کیا گیا تھا. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ کتاب لازمی پڑھیں تاکہ معاملات ذرا کلیئر ہوں آپ پر. اور دوسری بات سامعین, یہ صرف میں نے ریکمینڈ کی ہے, باقی جو مومنین خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں, امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ان تمام مومنین کے اس جذبے کو قائم و دائم رکھیں تا ظہور, الہ آمین. اب ذرا چلتے ہیں جی واقعتاً جو تخریج کے معاملات ہیں کہ نہج البلاغہ کی روایات میں کیوں مردود روایات ہیں, کیونکہ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سامعین ایک سیدھی سی بات ہے, کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں ساری کی ساری صحیح روایات ہی اور یہ بالکل متصل سند کے ساتھ مولا علی سے جو روایات ثابت ہیں میں وہ درج کر رہا ہوں. انہوں نے فقط ایک ادبی لحاظ سے, ایک شاعرانہ لحاظ سے اس کتاب کو ترتیب دیا تھا, جسٹ ایز پر انہیں شوق تھا. ہاں اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نہج البلاغہ میں ساری روایتیں جعلی ہیں. نہج البلاغہ میں متواتر روایات بھی ہیں, صحیح روایات بھی ہیں, حسن بھی ہیں, موثق بھی ہیں, معتبر بھی ہیں, نو ڈاؤٹ آن دیٹ. ان کی اسانید سے لے کے ان کی تخریجات تک سارے معاملات الحمدللہ وہ ہمارا ذمہ ہے. کوئی خطبہ شکشکیہ پہ بات کرے اور دیگر معاملات پہ تو وہ ہمارا ذمہ ہے, ہم ثابت کریں گے اور کر چکے ایام سیدہ والی سیریز میں صلوات اللہ علیہ. اب یہ شیخ محمد علی شرقی کی کتاب تخریج نہج البلاغہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس میں پیج نمبر 493 پہ اگر ہم چلتے ہیں تو واضح آپ دیکھ سکتے ہیں طبری ابن جریر المؤرخ صاحب تاریخ طبری جو برادران اہل سنت کے امام ابن جریر طبری المتوفی 310 ہجری, یہاں ان کا ذکر آیا ہوا ہے کہ ان سے بھی یہاں روایات ماخوذ ہیں. تو سامعین یہ ایک بالکل کلیئر کٹ سی بات ہے, یہ کیا بکواس کیا کر رہا ہے. نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان ہو, کسے پاگل دیا پترا, نہج البلاغہ مولا علی کا نام ہے, جناب زہرا کا نام ہے. کیا بکواس کر رہا ہے خدا کی قسم. مولا حسین کو ایک 4 صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب کا بیٹا بنا دیا, اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ بھائی جان نے ماشاءاللہ, اور وہ آگے جو بیٹھے ہیں نعرہ حیدری یا علی, اسے 5 منٹ کے لیے ہمارے سامنے لاؤ, ہم بھی تو دیکھیں یہ بھائی جان میں کتنی ولایت ہے. اس کی نام نہایت ولایت کا ہم کڑاکا نکال کے رکھ دیں اس جاہل ملوٹے کی. بس کیا کر سکتے ہیں سامعین, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا تیلیوں کا بھنڈوں کا کبھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. کبھی ولایت والوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے, کبھی تقلیدیوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے. نمونہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. اور چلیں یہ تو خیر بڑی نیکسٹ لیول قسم کی کتابیں ہیں, یہ صاحبان تحقیق کو ہی الحمدللہ ملتی ہیں. اس گوار کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے. بلال کو بلال, علل الشرائع کو علل الشرائع, اور جی ثابت کو ثابت, تو پتہ نہیں کیا کیا خدا کی قسم. مسلم کو مسلم, پتہ نہیں کیا, استغفر اللہ. وہ میٹرک فیل لونڈے نا سامعین, جب کوئی پان کی دکان سے اٹھ کے سیدھا ممبر سلطان کربلا پہ آ جاتا ہے تو اسی طرح کی جو حالتیں مارتا ہے. خیر اب لمبے چوڑی دلیل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. اب تو میں ڈائریکٹلی سادہ نہج البلاغہ جو مفتی جعفر کا ترجمہ ہے میں اس سے عبارت پیش کر رہا ہوں تاکہ اس گوار کو ایٹ لیسٹ دیکھنے کا پتہ تو چلے. سامعین صاحبان شروحات نہج البلاغہ اور وہ علماء جنہوں نے تخریج اور تحکیم نہج البلاغہ پر الگ سے محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں, ان کا معاملہ تو ایک طرف. الحمدللہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی نہج البلاغہ کے متن کے اندر جب روایات نقل کی ہیں, جب مکتوبات نقل کی ہیں, خطبات نقل کی ہیں, کلمات کے سارے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نقل کی ہیں, انہوں نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ نے خود بھی کئی جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ میں ذرا آپ لوگوں کا مسئلہ حل کر دوں تاکہ آگے جا کے کوئی بات ہی نہ ہو. یہ نا جی یہ آئی نہج البلاغہ, اور اس میں بہت ایزیلی ود ان ایز جتنے بھی چاہے کوئی شیعہ دیکھ رہا ہے, کوئی برادران اہل سنت میں سے دیکھ رہا ہے, سب کو ایزیلی حوالہ مل جائے گا. مکتوب نمبر 75 خط نمبر 75 ہے جو مولا علی صلوات اللہ علیہ کا, اس کا بالکل سٹارٹ صفحہ نمبر 616 جو نسخہ میرے پاس اس میں 616 پیج بن رہا ہے مکتوب نمبر 75 میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے اس ان کی طرف منسوب کلام کو نقل کرنے سے پہلے انہوں نے کیا لکھا جی, ذکرہ الواقدی فی کتاب الجمل, اللہ اکبر, کہ محمد بن عمر الواقدی انہوں نے یہ اپنی کتاب جمل کے اندر یہ مکتوب نقل کیا تھا جو آگے جا کے پھر خیبر شنگن کی طرف منسوب ہوا اور پھر نہج البلاغہ میں آیا. تو سامعین محتشم, جیسا کہ حقیر نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو مردود ہیں, جو مصادر نواسب سے لی گئی ہیں یا غیر شیعہ مصادر سے لی گئی ہیں, ان کا مولا علی تک ثابت ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. ہاں روایات نقل سید رضی نے کیوں کی ہیں تو نقل کرنے پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا, ناقل امین ہوتا ہے, وہ جیسی روایت ہوتی ہے ویسے ہی نقل کرتا ہے. سید رضی اس کی طرح خیانت کار نہیں تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اور دو طرح کی روایات ہوتی ہیں, ایک اعتقادی, دوسری الزامی. اعتقادی روایات وہ ہوتی ہیں جن پر ہمارے عقیدے کا دار و مدار ہوتا ہے, ان سے ہم اپنے اعتقادات بناتے ہیں, اپنے مسلک و منہج و مشرب کو آگے لے کر چلتے ہیں. الزامی روایات وہ ہوتی ہیں جو طرز مناظرہ پہ لکھی جاتی ہیں, جن کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جو مد مقابل کو آئینہ دکھانے کا کام کرتی ہیں کہ بھائی جان ہم نے اگر ایک کتاب مرتب کی ہے تو وہ ہم اپنے پاس سے اس میں کچھ نہیں کہہ رہے, وہ آپ ہی کے بابا جی نے ماشاءاللہ کارستانی کی تھی, ہم نے تو صرف نقل کیا اس کتاب سے. تو یہ سارا بیسک سیکوینس ہے جس کے تحت آگے جا کے بات چلتی ہے. یہ دو طرح کی روایات ہوتی ہیں. یہ اب ماشاءاللہ تقلیدی گڈوں کا کیا کریں سامعین, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو اعتقادی روایات ہوتی ہیں نعوذ باللہ انہیں مبنی پر غلو قرار دے دیتے ہیں, حالانکہ غلو لفظ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا علی نے ڈیفینیشن کیا کیا. گوار, پرلے درجے کے گوار, اپنے جہل سے بھی جاہل ہیں تقلیدی ٹولہ. اور جو الزامی روایات ہوتی ہیں اسے نعوذ باللہ من ذالک کربلا کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ امام حسین کی تاریخ ہے. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. خیر, تو بات ہماری یہاں پہ وائنڈ اپ ہو گئی. اب جس میں تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی وہ سمجھ جائے گا, اور جو ابھی بھی ذاکر پرست ہے, ذکر پرست نہیں ہے, وہ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے بھائی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں غرض ہے اپنے امام سے, نہ کہ 2% کی عوام سے. باقی جو مخلص مومنین ہیں ان کے تو الحمدللہ خدمت کے لیے 24/7 فقیر حاضر ہے. اپنا خیال رکھیے گا.